جہانگیر صاحب، بہت ہی تھوڑا سا وقت ملا نور الدین زنگی کو اور حالت جنگ میں رہی ان کی ساری زندگی، مگر حالت جنگ میں جو قوم ہوتی ہے یا حکمران ہوتا ہے، یہ واحد مثال مجھے نظر آتی ہے کہ انہوں نے ساتھ علم کو، مدارس کو، مساجد کو، تصانیف کو، فقہاء کو، مشائخ کو، ہسپتالوں کو منظم کیا. بڑی ویری ریئر، حیران کن ہے، یعنی کیسی برکت اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھی تھی. اور پھر صلاح الدین ایوبی کو تیار کیا اور ان کے ساتھ پورا ایک لشکر، انہی کا فیض ہے، وہ انہی کا تسلسل ہے. امیر نور الدین زنگی نے 50 سے زیادہ فتوحات حاصل کی. اللہ، اگر آپ ان کا جو فتوحات ہیں اور جن محاذوں پر وہ جنگ لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، اس کو نقشے پر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ان کا سامنا کس سے تھا؟ لوئس ہفتم، فرانس کا بادشاہ، اور جرمنی کا کانریڈ، ہاں جی، اور جوسلین ٹو، جو ادیسہ پہ جب انہوں نے فتوحات کی تھی تو وہ وہیں پہ چھپ گیا، وہاں منظم کرتا رہا. اور پورا کلیسا. ہاں، اور ایک دور ایسا تھا، میں یہ ایک بڑے اہم سوال ہے اس کا یہاں جواب دینا چاہتا ہوں. جی ضرور. لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ مسلمان عباسی خلافت کے پیرلل یہ کیوں سلجوق کیوں قائم ہوئے تھے، اور ان میں یہ نور الدین زنگی اور پھر صلاح الدین، یہ اس طرح کا تاثر دیتا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ اپنی حکومتیں قائم کر رہے تھے. ایسا بالکل نہیں ہے. جی، اصل میں جو قصہ یہ تھا کہ جو کچھ ناعاقبت اندیش حکمران بھی ہوئے مسلمانوں میں. آپ یہ دیکھیے کہ جو 1133 میں عباسی خلیفہ نے عماد الدین کے اوپر حملہ کر دیا خود. اچھا. تو انہوں نے کوئی نقصان نہیں ہونے دیا، بڑے ٹیکٹیکل طریقے سے ان کی کمک روکی اور وہ پیچھے چلے گئے. جی. ان کی وفات کے بعد نور الدین نے اس طرح کی فتوحات حاصل کی کہ مقتضی لامر اللہ، اس خلیفہ نے عباسی نے 1151 میں ان کو ان کی کامیابیوں پر مبارکباد دی. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ پین اسلامزم کا یہ اسلام کا تصور ہے. فاطمی حکومت کے بارے میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو کیوں ختم کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کمزور حکومتیں تھیں، اور اگر سلطان نور الدین اور اس میں صلاح الدین بھی شامل تھے، وہ جوانی میں کے عالم میں تھے، یہ اگر یہ ساتھ نہ ملاتے تو ان کو کوئی اور نصرانی طاقت اس کو فتح کر لیتی. یہی وجہ تھی. ان کی ساری جو فتوحات ہیں وہ یہ جو عالم اسلام کا جو شمالی اور مغربی بارڈر ہے، جہاں پر بازنطینی اور یروشلم کی جو عیسائی ریاستیں تھیں ان کے ساتھ نبرد آزما تھے، اور فقر کی تعلیم پر تھے. اور 50 سال کے قریب زنگی خاندان کی حکومت ہے، اور ان کے بعد سلطان صلاح الدین جو 1174 سے 1193 تک ایک مخصوص سے جغرافیائی خطے میں ان کے بیٹے بھی حکمران رہے کچھ، اور مگر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی ہی اسی ڈومین کے اندر ہی اسی ڈومین کے اندر. تو یہ ان کی کامیابی یہ ہے کہ اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی، اور کوئی ریاست اپنی ذاتی شان و شکوہ کے لیے کوئی اس طرح کا اقدام انہوں نے نہیں کیا. کیا بات. جہاں ضرورت تھی اپنا رول ادا کر کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے جو حکمران ہیں ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے. آپ فرما رہے تھے نا بہت خوبصورت بات کہ ایک عباسی حکومت کی موجودگی میں یہ حکومت ہے. جی. تو وہ عرض یہ ہے کہ عباسی حکومت تو محض ایک علامتی 200-300 سال علامتی اور نمائشی رہ گئی تھی آخر میں. اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ جہاں مسلمان ذرا طاقتور حکمران آتے تھے، عباسی خلفاء ان کو تسلیم کر کے اپنا نمائندہ ایک طرح سے بنا لیتے تھے. بر صغیر میں بھی جو عہد سلاطین دہلی ہے، جی، عباسی خلفاء نے اپنے سفیر بھیجے، اور ان بادشاہوں نے یعنی ان کے سلطان محمود غزنوی، بالکل وہ ایلیجینس ان کے ساتھ تھی. آپ یہ دیکھیے کہ جو عباسی حکومت تھی 750 سے 1258 تک، جی ہاں، ان کو جو خطرات اس دور میں جو اتنے تھریٹس تھے جی، وہ تھریٹ سارے عالم انصار کی طرف سے تھے. اور ان کے اوپر جب افتاد آئی تو وہ منگول آئے 1258 میں، وہ روک نہ سکے. ریزن یہ تھی نصرانیوں کی تحریک پر بہت سارے مختلف گروپس قومیت کے، مختلف مذاہب کے بغداد میں آ جاتے تھے اور ایک طرح سے قبضہ کر لیتے تھے. سیاسی اختلاف کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ دمشق پر 3 یا 4 دفعہ چڑھائی کی. وہاں پر جو امیر تھا مجیر الدین، وہ بغاوت کر دیتا تھا. جی ہاں، اس کو بار بار جا کے فتح کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے.
اس کا نقصان نہیں کرتے تھے، اسی کو مقرر کر کے آتے تھے۔ واہ واہ، اور چوتھی دفعہ پھر اسے کہا کہ مجیر الدین مجھے لگتا ہے اب بس اب تو نیچے چلا جا، موصل جنوب میں ہے، جنوب میں بھیج دیا۔ جی۔ فرنٹ پر وہی مجاہد رہے جن کو کہتے ہیں نا سیلف لیس، ہاں، بنیان مرصوص، جو ابھی ہمارا آپریشن ہوا ہے، بالکل۔ صفن کرنا، بنیان مرصوص، یہ ٹیم تلاش کر کے اور جہاں جہاں خطرات تھے ان محاذوں پر، یہ 28 سال ان کی گھوڑے کی پشت پر گزری، اور صرف 30 سال کی عمر میں جوانی عالم شباب میں انہوں نے یہ رول اللہ نے ان کے دیا۔ اور آپ وہ واقعہ سنا دیں گے جو روزہ اقدس کو خطرہ ہوا،